السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی رضا قادری اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالرحمن قادری اور بھائی احمد رضا قادری۔ ہم آج موجود ہیں اس عظیم و شان ہستی کا ولادت کا دن منانے کے لیے جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کے اندر نعت خوانی کے جذبے کو ابھارا اور بتایا اور سکھلایا کہ نعت خوانی کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان اعلیٰ حضرت کے ذریعے بتایا کہ عشق رسول کے اندر نعت خوانی کس طرح کی جاتی ہے۔ عشق رسول کے اندر ڈوب کر ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان کروائی، ان کی نعتیں سنائی، ان کے کلام سنائے اور کلام سنانے کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ نعت خوانی کے اندر اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اسی عظیم و شان ہستی کا ولادت کا دن منانے کے لیے بھائی حافظ عبدالرحمن قادری کے گھر ہم موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آئیں ہم حاجی صاحب کا ولادت کا دن کچھ اس انداز سے مناتے ہیں۔ تو ہماری جانب سے الحاج سلطان المداحین حافظ ہدایت کے بخشش ہم سب کے دلوں کی جان الحاج اویس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو بہت بہت اپنا جشن ولادت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ کار حبیب خدا تیرا انداز سارے جہاں سے جدا، دل یقین تو ہے کشتا احمد رضا، فیض یوں ہی رضا کا تو پاتا رہے، جگمگاتا رہے جگمگاتا رہے، یہ عبید رضا جگمگاتا رہے، جگمگاتا رہے جگمگاتا رہے، یہ عبید رضا۔ اچھا مدنی بھائی، ایسی کیا بات ہے کہ مطلب آپ کی اٹیچمنٹ کس طرح ہے حساب سے؟ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہماری کوئی گیدرنگ ہونا تو واحد حساب شخصیت ہے کہ جن کی بات ہونی ہی ہونی ہے۔ ایسی کیا مطلب آپ کی اٹیچمنٹ، ایسی کیا محبت ہے، ایسا کیا آپ نے حساب میں دیکھا جو آپ اتنا حساب سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، عرض میں کچھ یوں کروں گا کہ نعت خوانی کا وہ شعبہ جس کے اندر لوگ آن سٹیج، نعت خوان آن سٹیج اور ہوتے ہیں اور بیک سٹیج اور ہوتے ہیں۔ ایسی ہے، یعنی آن سٹیج لوگوں کی نظر میں ان سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہ سٹیج سے اترتے ہیں ایسے بھی نعت خوان ہے کہ نعوذ باللہ ان سے بڑا گناہ گار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ سگریٹ پینا، معاذ اللہ گالیاں دینا، گناہ کرنا ایک عام عادت ہو گئی ہوئی ہے، اور یہی طبقہ ہے نعت خوانی کا جو نعت خوانی کو بدنام کر رہا ہے۔ حقیقتاً آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نعت خوان ہے یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ خرافات ہے، یہ خرافات ہے، اگر آپ شخصیت کے معاملے میں دیکھیں گے نا الحاج اویس رضا قادری کو، جیسا آپ آن سٹیج دیکھیں گے ویسا ہی آپ ان کو بیک سٹیج پائیں گے۔ اگر آپ ان کو آن سٹیج اعلیٰ حضرت کی بات کرتے پائیں گے تو بیک سٹیج بھی آپ کو اعلیٰ حضرت ہی سننے کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی گلوکار کو سن رہے ہیں یا گانا گنگنا رہے ہیں۔ ہمیشہ اگر سٹیج کے اوپر نعت پڑی ہے تو بیک سٹیج بھی ہمیشہ نعت ہی پڑی ہے۔ میرے ویس بھائی کے بہت کلوز ایک بھائی ہیں، بھائی اسد رضا قادری اتاری قادری، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک نعت خوان ہوتا ہے نا، اس کو ایک محفل کی آفر آتی ہے، بڑی محفل ہوتی ہے جس کے لیے لوگ لاکھوں جمع ہوتے ہیں ایک شخصیت کو سننے کے لیے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہم اس کو سنیں گے۔ اب ایس بھائی کو آج تک ہم نے پریپریشن کرتے نہیں دیکھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار اسد میں یہ پڑھوں گا، آپ نے اس طرح کورس کرنا ہے، میں یہ نعت پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا۔ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں اور اسد بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیڈ ہوتا ہے یا کتاب آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ سفر کے دوران اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یعنی مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی مطالعے کی روٹین اس قدر بہترین ہے کہ آپ نعت خوانی کے اندر دیکھیں گے کہ اویس بھائی نعت خوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مقرر بھی ہیں، ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ وجہ ہی یہ ہے کہ بزرگان دین کا فیض ملا ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو داؤد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین بات فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نعت مدینے والے کی، کلام اعلیٰ حضرت کا، اور پڑھنے والا الحاج اویس رضا قادری۔ اور مزے کی بات عبدالرحمن بھائی آپ کو میں بتاؤں، رات کو ہی حاجی صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رئیس المتکلمین ان کا لقب ہے، ان کو کہا جاتا ہے رئیس المتکلمین۔
وہ کہتے ہیں کہ الحاج اویس رضا قادری خود فرماتے ہیں کہ اس قدر ارشد القادری صاحب میرے سے محبت کرتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو اپنے زانوں کے ساتھ میرے زانوں ملا لیتے اور میرا منہ کتنی دیر پکڑ کے رکھتے اور روتے رہتے اور اس کے بعد فرماتے کہ تو میرے اویس قادری تو میری روح کی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا فیض اور بزرگان دین کی شفقت، عنایتیں اور خاص نظر جس کی وجہ سے ہمیں یہ برکت ملی، اس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی جس کے اندر الحاج اویس رضا قادری کو ہی سنا الحمدللہ، اور پھر بڑے ہوئے، پھر سننے کا ان کو جذبہ پیدا ہوا، اور اب عشق اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب بھی اویس رضا قادری لاہور کے اندر تشریف لاتے ہیں حاجی صاحب تو حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سنا جائے اور ان سے سیکھا جائے کہ نعت خوانی حقیقی معنوں میں کیسے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، مطلب جب بھی حاجی صاحب آتے ہیں نا تو ہماری ایک پوری ٹیم ہے جنہوں نے جانا۔ حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ کچھ شکلیں تو مجھے یاد ہو جاتی ہیں کہ یہ آتے ہیں۔ تو مدنی بھائی میں چاہوں گا کچھ حاجی صاحب کے حوالے سے کچھ حاجی صاحب کا مقطع یا حاجی صاحب کی کوئی منقبت کچھ پیش کریں۔ حاجی صاحب ایک کلام کے اندر لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حاجی صاحب نعت خوان ہونے کے ساتھ ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ ایک ان کا کلام ہے، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ اس کا مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ تو گئے غلام گئے کا عبید رضا تیرے گا، تو گئے غلام گئے کا عبید رضا تیرے، میں گشر میں ہوگی ساتھ، میں گشر میں ہوگی ساتھ، حمایت رسول کی، محشر میں ہوگی ساتھ، حمایت رسول کی۔ احمد بھائی آپ کا کیا تاثرات ہے صاحب کے حوالے سے، اتنی محبت کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرا بس اتنا ہی ہے مختصر کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت میری والدہ بتاتی تھی کہ آپ سوتے نہیں تھے ایسے۔ اچھا، ہاں، کہتے جب تک نعتیں نہیں لگاتے تھے آپ سوتے نہیں تھے، جیسے نعت بند کرتے تھے ویس بھائی کی آپ اٹھ جاتے تھے۔ کیا کمال ابھی الحمدللہ ہم سے یہ محبت ہے ایسے ہی، جب بھی لاہور تشریف لاتے ہیں الحمدللہ ہر دفعہ جاتا ہوں، ملاقات بھی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ مختصر بس یہی ہے کہ الحمدللہ چھوٹے سے محبت ہے ان سے، اور ابھی تک الحمدللہ محبت زیادہ ہی ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ الحمدللہ جب شخصیت ایسی ہونا تو محبت بڑھتی رہتی ہے، اور مطلب ہوتا ہے نا کہ چند لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں، ایسا نہیں ہے، ہم گن ہی نہیں سکتے کتنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ میرا حساب سے محبت کی وجہ بس میں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں حساب سے کیوں محبت کرتا ہوں۔ بس میری تو وہ ویڈیو بھی ہے نا آئی لو یو والی، وائرل ہوئی ہے، تو مطلب مجھے ایسا میں سوچتا ہوں کہ وہ حاجی صاحب تک بھی پہنچی ہوگی۔ تو بس یہ ایک دیوانہ پن ہے، ایک محبت ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ ظاہری بات ہے، وہ کسی کا قول ہے نا کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے اظہار کرو۔ تو بس اسی وجہ سے حاجی صاحب سے الحمدللہ بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ۔ اور مطلب میں بذات خود کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کو نا خالی نعت خوانی یار جو اعلیٰ حضرت کو سمجھا سکتا ہے، پھر اعلیٰ حضرت ہم بیٹھے ہوتے وہ جو اپڈیٹ آف محفل ہوئی تھی، تو حاجی صاحب بتا رہے ہیں والفجر والیال عشر، وہ 10 راتیں حاجی صاحب نے گنائی، آپ بھی تھے وہاں پہ اپڈیٹ آف، تو وہ ادھر علماء کرام کہہ رہے تھے کہ یار یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی جو باتیں حاجی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ وہ خالی ایک نعت خوانی ہے، ایک عالم بھی اگر میں ان کو کہوں نا تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، مطلب ایک مبالغہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، عافیت والی عطا فرمائے، اسی طرح ہی آتے رہے، لاہور زیادہ ہے اور ہمیں سناتے رہیں، اور ہمارے گھر بھی تشریف لاتے رہیں، اور خواہش تو ہے نا ایسے ہی ہے انشاءاللہ کہ آپ کا بھی سیرا ویس بھائی پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے میری بھی خواہش ہے کہ میرا نکاح بھی ویس بھائی پڑھائیں اور میرا سیرا بھی ویس رضا قادری آ کر بذات خود پڑھیں۔ آپ کی بھی خواہش ہوگی، الحمدللہ ان کی بھی خواہش ہوگی، اور ہر عاشق کی خواہش ہے جو ان سے محبت کرتا ہے کہ الحاج اویس رضا قادری ہی ہمارا سہرا پڑھیں اور نکاح بھی ہمارا انہی وہ کے۔ پچھلے دنوں ویڈیو بھی تو وائرل ہوئی تھی کہ میری بچپن سے خواہش تھی جی، سب بالکل سہرا پڑھا، اور وہ محبت کا انداز بالکل نرالا تھا۔ ایسے ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ صاحب آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں لاتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بہت 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 زیادہ اسپیشلی ہیپی برتھ ڈے۔